سورہ اسراء کی آیا نمبر 36 جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اور جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑ کہ کان، آنکھ اور دل سب سے ضرور باز پرس ہوگی۔ اس آیا سے ہمیں جو چیز سیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز جس کا ہمیں پوری طریقے سے علم نہیں ہے، جس کا ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کا سورس کیا ہے، وہ کہاں سے آئی ہے، وہ اس میں کتنی صداقت ہے، ہمیں اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے یا ہمیں اس کو اس طرح سے انفارمیشن کو لے کے آگے نہیں بڑھانا چاہیے، کیونکہ ہم جو کچھ سنتے ہیں، جو کچھ دیکھتے ہیں اور جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے یا ہمارے جو ایموشنز ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ ہماری پہلے سے ہم نے ایک رائے قائم کی ہوتی ہے اور موسٹ آف دا ٹائم 99% ہم جب کوئی بھی رائے دیتے ہیں یا کوئی بھی کنکلوژن دیتے ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں کسی کے بارے میں، حتمی رائے جب ہم دیتے ہیں، جو پہلے سے مفروضے ہم نے قائم کیے ہوتے ہیں ہم انہی کی بیس پر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں جب کسی چیز کی ممانعت آئی ہے تو اس کو زیادہ تر وہ کچھ عمل ہوتے ہیں جن سے آپ کو منع کیا جاتا ہے، جیسے شراب نہ پینے کے بارے میں حکم آتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کسی عمل کی بات نہیں کر رہے، ایک سوچ کی بات کر رہے ہیں، ایک آپ کے وے آف تھنکنگ کی، آپ جس طریقے سے سوچتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں اور اس طریقے کی ممانعت کی جا رہی ہے جس طریقے سے آپ چیزوں کو لیتے ہیں اور ان کو سوچتے ہیں، پروسیس کرتے ہیں۔ علم میں آپ سب سے پہلے ثبوت دیکھتے ہیں، جب آپ کو ایویڈنس مل جاتے ہیں تو ان ایویڈنس اور ان ثبوتوں کی بیس پر ان کو بنیاد بنا کر آپ کوئی بھی فیصلہ دیتے ہیں یا کوئی بھی رائے قائم کرتے ہیں، وہ کسی انسان کے بارے میں ہو، کسی بھی قانون کے بارے میں ہو یا کوئی چیز ہو اس کے بارے میں ہو۔ لیکن دوسری طرف جب پہلے سے ہی ایک کنکلوژن بنا چکے ہوتے ہیں، آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کسی شخص کے بارے میں کہ یہ شخص برا ہے، اب آپ اس کے خلاف ایویڈنس اکٹھے کرنے شروع کر دیتے ہیں، ثبوت اکٹھے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی چھوٹی سی چیز جو اس کے خلاف آپ کو ملتی ہے یا ایون اس کے حق میں بھی ملتی ہے تو آپ اس کو تمام زاویوں سے، اس کے تمام اینگل سے دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے تھرو میں یہ ثابت کر سکوں کہ یہ جو میں نے اپنا ایک ازمپشن بنا لی ہے، ایک اپنا نتیجہ اخذ کر لیا ہے، اس پر یہ فٹ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت سختی سے منع کرتے ہیں۔ ہمارا حتمی جو نتیجہ ہوتا ہے یا حتمی ہماری رائے جو ہوتی ہے وہ علم پر مبنی ہونی چاہیے، وہ ریسرچ پر مبنی ہونی چاہیے، ہماری جو رائے ہے اس کے پیچھے ٹھوس ثبوت اور دلائل ہونے چاہیے، نہ کہ ہم پہلے رائے قائم کر لیں اور پھر اس کے لیے ہم اپنے دلائل ڈھونڈنا شروع کر دیں اور اس کے ہر چیز کو توڑ موڑ کے اس میں فٹ کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے انسان کی تخلیق کا جو مرحلہ تھا، جب اللہ نے فرشتوں کو یہ بتایا کہ وہ زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے لگے ہیں تو فرشتوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی، انہوں نے سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سوال کرنے سے منع نہیں فرما رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ریسرچ کرنے سے منع نہیں فرما رہے۔ فرشتوں نے سوال کیا، اللہ نے ان کو ان کا جواب دیا اور ثبوت دیے، دلائل دیے، اور فرشتوں نے ان دلائل کو ایکسیپٹ کر لیا، کیونکہ الٹیمیٹلی ان کی لوئلٹی جو ہے وہ علم کے ساتھ، خدا کے ساتھ تھی۔ شیطان نے بھی یہی کام کیا، شیطان نے بھی سوال اٹھایا، لیکن اس نے پہلے سے کچھ ازیوم کر لیا تھا، اللہ نے اس کو بھی جواب دیا، لیکن ابلیس نے اس چیز پر، ان دلائل پر ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ اس نے اس چیز کو فالو کیا، اس چیز کی پیروی کی جو وہ پہلے سے بلیو کر چکا تھا، جو وہ پہلے سے ازیوم کر چکا تھا، وہ فرض کر چکا تھا کہ یہ ہے، میں جو ہوں، میں برتر ہوں انسان سے، اور اس لیے وہ گمراہ ہوا۔ اس کی مثال ہمیں روزمرہ میں بھی ملتی ہے۔ سوشل میڈیا پر جب کوئی بھی نیوز کسی سیلیبریٹی کے بارے میں آتی ہے اور ہم وہ دیکھتے ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ شخص جس کے بارے میں یہ نیوز آئی ہے وہ ہمارا پسندیدہ ہے یا ہم اس کو پسند نہیں کرتے۔ اگر تو ہمارا وہ پسندیدہ ہے اور ہم اس کے حق میں ہیں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا فیس بک پر
کامنٹس میں اور ویسے باتیں کرتے ہوئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا ہے اس شخص کے بارے میں، فلاں شخص کے بارے میں، وہ ایسا نہیں ہے، لوگ اس سے جیلس ہیں اور اس طرح سے چیزیں کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی ویسی ہی چیز ایک ایسے شخص کے بارے میں آئے جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ ایسا ہی ہے. جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس میں دو پارٹیز انوالو ہوتی ہیں، تو ضروری نہیں کہ ایک برا شخص جو ہے وہ ہمیشہ برا کام ہی کر رہا ہو. سم ٹائمز برا کام دوسری طرف سے بھی ہو جاتا ہے. ضروری نہیں کہ ایک اچھا شخص جو ہے وہ ہمیشہ اچھے راستے پہ ہی رہے گا، وہ کبھی گمراہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. اس لیے ہمیں اپنی ایزمپشنز نہیں بنانی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہمارے انسان سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ ہمیشہ علم کے لیے اپنے آپ کو اوپن رکھے. ہر چیز جو ہے وہ اس کو ایک نئی چیز کے جو بھی انفارمیشن آتی ہے آپ اس کو نئے طریقے سے لیں. اس کو پرانی ایزمپشنز یا پرانے جو نتائج ہیں آپ کے یا رائے ہیں آپ کی، ان کے اوپر ان کو بلڈ مت کریں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کے اگلے حصے میں فرما رہے ہیں کہ آپ کے کان، آپ کی آنکھ اور آپ کے دل کے بارے میں، آپ کی فیلنگز کے بارے میں، ایموشنز کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. سب سے پہلے سماعت کی بات ہوئی ہے کہ آپ نے جو سنا. انسان کے لیے سماعت ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھنے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ سماعت ہے، کیونکہ ہمارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ میسج ہے، ہمارے لیے قرآن جو آیا ہے وہ ہم نے سنا ہے، ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے. وہ ہم پر جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تو وہ سننے کی حالت میں اترا، انہوں نے سنا، انہوں نے ہمیں سنایا، اور اسی طرح یہ قرآن آج تک جو ہے وہ اور تا قیامت جو ہے وہ اسی طرح یہ چلتا رہے گا. تو سننا جو ہے اللہ نے انسان میں یہ صلاحیت جو ہے یہ اس کے لیے بہت اہم رکھی ہے. اور یہی صلاحیت جو ہے وہ انسانوں اور جانوروں میں فرق کرتی ہے، کیونکہ ایک انسان اور ایک جانور تب ریئیکٹ کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے، انسان جو ہے وہ سن کے بھی اس پر ریئیکٹ کرتا ہے. تو آپ نے کوئی نیوز سنی تو آپ اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ آپ نے اس کو سنا، وہ کیسی نیوز تھی، وہ اچھی تھی یا بری تھی، وہ کس سورس سے آئی تھی. آپ نے اس کے سورس کو پتہ کیا کہ وہ سورس اس کا جو ہے وہ ریلائبل ہے، اس سورس پر یقین کیا جا سکتا ہے. اور پھر جب آپ نے وہ نیوز سن لی یا وہ خبر سن لی تو آپ نے اپنے طور پر اس کو کیسے پروسیس کیا، یا آپ نے خود سے پھر اس کو آگے کیسے اس کو فارورڈ کیا، یا آپ نے اس کو بس اپنے تک رکھ لیا. وہ اگر کسی کے بارے میں کوئی بری نیوز تھی تو کیا آپ نے یہ آگے فارورڈ کر دی یا آپ نے اپنے تک رکھ لی اس کو، کہ کسی کی جو ہے وہ کردار کشی نہ ہو یا کسی کے بارے میں کوئی غلط فہمی جو ہے وہ لوگوں میں نہ پھیلے. کیونکہ وہ جو شخص ہے اس نے جو بھی برا کیا وہ اس کا اپنا عمل ہے، وہ خدا کو جواب دہ ہے، لیکن اس سے ریلیٹڈ بہت سے لوگ ہیں، اس کے فیملی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے ارد گرد اور بہت سارے رشتہ دار ہیں جو ان نیوز سے، جو ان چیزوں سے افیکٹ ہوتے ہیں. ہم جب یہ کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. ہمیں اس کی رسپانسبلٹی لینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس رسپانسبلٹی، اس ذمہ داری، یہ سننے کی جو ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں روز قیامت ہم سے سوال کریں گے کہ کون کون سی چیزیں ہم نے سنی، ان کو کیسے پروسیس کیا اور ان کو کیسے آگے ہم نے فارورڈ کیا. اس کے بعد دیکھنے کی بات آتی ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اور دیکھنے میں بھی ہم صرف دیکھ کے کوئی چیز آپ کے سامنے ہو رہی ہو تو وہ ضروری نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت سی لاجکس ہوتی ہیں، بہت سا ایک پورا جو بھی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے آپ کے سامنے، جو بھی ایک عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہوتی ہے، اور آپ جب تک اس کو نہیں، آپ کو نہیں پتہ، آپ نہیں اس کے بارے میں کوئی بھی رائے دے سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہت ہی خوبصورت مثال قرآن میں موجود ہے. جب انہوں نے ایک آدمی کو مکہ مارا، وہ آدمی وہیں جو ہے مر گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس چیز کو شیطان کا عمل کہا، کیونکہ ان کو سمجھ آئی کہ وہ اب وہ دیکھ کیا رہے تھے کہ ایک جو ہے وہ فرعون کی فوج کا یا پولیس کا ایک آدمی ہے، اور ایک اسرائیل جو قبیلہ ہے اس کا بندہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں فائٹ ہو رہی ہے. تو اسرائیلی جو ہیں وہ کیونکہ غلام تھے تو حضرت موسیٰ کو دیکھتے ہی ایسا لگا کہ کیونکہ یہ اسی پر، غلام پر ہی ظلم ہو رہا ہوگا، اور انہوں نے اس چیز کو دیکھ کے اسے سنے بغیر اس پر ریئیکٹ کر دیا. اور یہ سم ٹائم آپ کو جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ ویسے نہیں ہوتی. آپ کسی شخص کو، آپ کا کوئی جاننے والا شخص ہے،
اس کو آپ کہیں کسی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو آپ ایک دم سے اس کے اوپر سسپیشیس ہو جاتے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں یا کسی اور کو بتاتے ہیں کہ میں نے اس کو اس کے ساتھ دیکھا. آپ کو نہیں پتا کہ وہ اس وقت اس جگہ پر کیوں تھا. کیا وہ بائی چانس تھا کہ دو لوگ اکٹھے ہو گئے, آپ بھی آ گئے, یا اگر ان کے درمیان میں کوئی چیز ایسی تھی بھی, تو آپ کو اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ رکھنا چاہیے کہ آپ اس قسم کی نیوز یا اس قسم کی جو خبریں ہیں یہ آپ آگے پھیلائیں, کیونکہ آپ نے دیکھا اور اس پر آپ نے کس طریقے سے عمل کیا اور کس طریقے سے اس کو وداؤٹ ٹیکنگ اینی رسپانسبلٹی آپ نے آگے پھیلا دیا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کریں گے. اور سب سے اینڈ پہ بہت امپورٹنٹ چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے فؤاد. فؤاد جو ہے وہ دل کو کہتے ہیں. عربی میں دل کے لیے, ایک نارمل دل کے لیے جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ قلب ہے. فؤاد وہ دل ہے جس میں ایموشنز ہیں, جو ایموشن سے بھرا ہوا دل ہے. جب جو نیوز پر, جو کسی چیز پر ریئیکٹ کرتا ہے, آپ کے دل میں نفرت کے ایموشنز ہیں, نفرت کے جذبات ہیں, تو جو آپ کا دل ہے وہ قلب نہیں رہا, وہ فؤاد ہے. کیونکہ آپ جو بھی آپ نیوز سنیں گے, جس شخص کے بارے میں سنیں گے, اگر آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت ہے تو آپ جو بھی ریئیکشن دیں گے وہ نفرت سے بھرا ہوا ہوگا. اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کے دل میں محبت ہے تو اس کی ہر چیز کا ریئیکشن جو ہے آپ کا محبت بھرا ہوگا. دوست کے لیے, دشمن کے لیے, کسی اوپوننٹ کے لیے جو آپ کا بزنس پارٹنر ہو سکتا ہے, یا بزنس میں جو آپ کا کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں, یا اپنے گلی محلے میں جو لوگ ہیں جن سے آپ کا تھوڑا سا وہ چلتا رہتا ہے, کچھ مقابلہ چلتا رہتا ہے, تو یہ آپ کے دل میں جو جذبات ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت سختی سے سوال کرے گا کہ آپ نے کس طرح سے انفارمیشن جو ہے وہ لی اور ان کو اپنے جذبات کے ساتھ ان جذبات میں اور لپیٹ کر اس کو آگے فارورڈ کیا, اور وہ چینج ہوتی جاتی ہے. پھر اگلا بندہ اس کو دیکھتا ہے, اس کے جذبات اور ہوتے ہیں, وہ ان کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. فؤاد اور یہ جو جذبات بھرا دل ہوتا ہے, ایموشنل ہارٹ ہوتا ہے, یہ بہت بار ہم زندگی میں پھر پچھتاوے کا وجہ بھی یہی بنتا ہے. جب ہم بہت بار کسی شخص کو غصے میں کچھ کہہ دیتے ہیں, اور پھر ہم اکثر یہ آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا, سنا بھی ہوگا, دیکھا بھی ہوگا کہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہہ دیا, یا اس وقت میں اپنے آپ میں نہیں تھا, یا میں نے جو کہا وہ میرا مطلب وہ نہیں تھا. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جذبات ہوتے ہیں, آپ ایک انفارمیشن دیتے ہیں, سامنے شخص نے کچھ کہا آپ کو, اور آپ کے دل میں پہلے سے ایک ایزمپشن, ایک مفروضہ بنا ہوا ہے, اور آپ اسی کے اوپر اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں اور اسی کے اوپر سے جواب دے دیتے ہیں. ہمیں ہمیشہ انفارمیشن ہمیشہ ایسے لیں کہ یہ آج ہی آئی ہے اور ہمارے لیے یہ پہلی انفارمیشن ہے, اس کو لیں, اس کو پروسیس کریں, اگر وہ آپ کے کام کی ہے تو اس کو آگے پھیلائیں, یا اگر وہ کسی شخص کا بھلا کر رہی ہے یا کمیونٹی کا بھلا کرتی ہے تو اس کو آگے پھیلائیں, ادروائز اس کو آگے نہ پھیلائیں. اس ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں. تو اس کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی انفارمیشن سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو آپ اس پر کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. ایک دم سے آپ اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں, کوئی شخص ہے وہ کوئی بات کر رہا ہے تو آپ ایک دم سے کہتے ہیں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے, یہ ایسے ہے, یہ ویسے ہے, یا کسی کے بارے میں آپ کوئی نیوز سنتے ہیں اور آپ ایک دم کہتے ہیں کہ یہ اس کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے کیونکہ آپ اس شخص کو پسند کرتے ہیں, یا وہ آپ کا پسندیدہ فنکار ہو سکتا ہے, آپ کا پسندیدہ استاد ہو سکتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ اگر آپ اس انفارمیشن کو لیتے ہیں اور آپ یو جسٹ ہولڈ آن, پھر آپ اس کے اوپر پروسیس کرتے ہیں کہ یہ انفارمیشن ہے, یا میرے کوئی سورسز ہیں جو میں ریسرچ کر سکوں, یا اس کا میرے سے کوئی لینا دینا نہیں, اس لیے مجھے یہ آگے فارورڈ نہیں کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سختی سے اس چیز کی ممانعت کریں. یہ قرآن مجید کے درمیان میں ایک چھوٹی سی آیا ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, اور یہ اتنی چھوٹی سی آیا اور اس کے اگینسٹ ہم ڈیلی روٹین میں ہزاروں بار, سینکڑوں بار ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اور اسپیشلی جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے تب سے تو یہ بس ایک کلک ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم بس شیئر کر رہے ہیں, ہم جسٹ شیئر کا بٹن دباتے ہیں, اور اس کے اگینسٹ کیا ہوتا ہے اور پھر ہمیں روز قیامت کیا جواب دینا پڑے گا یہ ہم تصور نہیں کر سکتے.
آپ نے ایک چیز دیکھی، آپ نے اس کو آگے اپنے فرینڈ کو فارورڈ کر دی، ایک چھوٹا سا میسج ایکسچینج ہوتا ہے جس میں آپ اس میں مذاق کر لیتے ہیں یا ہنس لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ چیز بھول جاتے ہیں آپ۔ کتنی رومرز ہیں لوگوں کے بارے میں جو پھیلتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں چند دنوں میں، لیکن وہ رومرز ساری وہ ہم نے جیسی پھیلائی یا ہم ان پر جیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں، وہ ایک ایک چیز ہماری کتابوں میں لکھی جا رہی ہے، اور ہم اس کے جواب دے ہوں گے، اور روز قیامت وہ ساری کھلیں گی اور ہمیں ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا۔